تو سب سے پہلے تو میں سر یہ جو موٹر وے انسیڈنٹس ہوا اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایک خاتون کے ساتھ ہوا وہاں، اگر سراج الحق وزیر اعظم ہوتے تو کیا کرتے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی افسوسناک شرمناک واقعہ ہے اور ایک درندگی ہے، وحشت ہے، بربریت ہے، جس کا جتنا بھی مذمت کیا جائے کم ہے، لیکن صرف افسوس کرنا یا مذمت کرنا تو کافی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے تو سینٹ میں بھی قرارداد جمع کیا ہے۔ ٹھیک، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہے مولانا عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں بھی قرارداد جمع کیا ہے، اور آج بھی قرارداد میں سر مطالبہ کیا ہے؟ جی ہاں، میں بتاؤں گا۔ آج بھی پورے ملک میں جماعت اسلامی کا جو حلقہ خواتین ہے، خواتین ونگ ہے، انہوں نے کوئٹہ میں، کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں، پشاور میں، اسلام آباد میں بڑے مظاہرے کیے، اور یوتھ نے بھی مظاہرے کیے، اور یہ جاری ہے، اور ہم نے ان کو اس وقت تک یہ تحریک چلانا ہے جب تک اس کے مجرم گرفتار نہ اور ان کو سزا نہیں ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ یہ زبردستی کی گئی اغوا، اور پھر اس کے عصمت دری، پھر اس کا سامان لوٹنا، اور یہ کسی پہاڑی علاقے میں یا کسی جنگل میں یہ سب کچھ نہیں ہوا، دور دراز علاقوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے، بالکل موٹر وے پاکستان کے قلب میں، لاہور کے بالکل وزیر اعلیٰ اور گورنر کے شہر میں، اس کے قریب یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن جو بہت بدترین بات ہم نے سنی وہ یہ کہ حکومت اب اس جرم کے لیے تعویلات پیش کر رہی ہے کہ یہ خاتون کیوں نکلی 12 بجے۔ ہاں، وہ ایک سی پی او کا کوئی جی ہاں، بیان ہے ظاہر جو ہے انہوں نے کہا وہی کہ تو مطلب یہ سرکار کا فرانس نہیں نمائندہ ہے ہے یا اس طرح کی کوئی بات پولیس کی کا انہوں نے۔ نمائندہ تو وہی ہے، جی، اور اس نے جو موقف اختیار کیا ہے، یعنی ایک لحاظ سے قبل از وقت انہوں نے مجرموں کو ایک دلیل مہیا کی، چونکہ یہ تنہا تھی اور اکیلی نکلی ہے تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسرا پہلو یہی ہے کہ اس خاتون نے بروقت حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں، کالز ریکارڈ ہیں ان کی اور کچھ اس تیل طرح۔ ختم ہوا ہے، مجھے بچایا جائے، مجھے سپورٹ کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے اطلاع دینے کے باوجود بھی حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ فرض کرے اگر وہ اطلاع نہ دیتی تو حکومت کے ساتھ ایک بہانہ تھا کہ کام ہوا ہے لیکن ہمیں خبر نہیں ہے، خبر نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اس واقعے کا حکومت کو پہلی خبر دی گئی ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے، میں اکیلی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے جو اس وقت نظام ہے وہ گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، اور یہ بہت افسوسناک امر ہے، اور اس لیے ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے، اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پنجاب میں تو بہت تسلسل کے ساتھ 5 دن پہلے ماروا ایک 5 سال کے بچی اغوا کی گئی کراچی میں، اور اس کے عصمت دری بھی کی گئی 5 سال کے معصوم بچی کا، اور پھر اس کے لاش پر تیل ڈال کر اس کو جلایا گیا اور کوئلہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے ڈی آئی خان میں، اس سے پہلے مردان میں، اس سے پہلے قصور میں، اس سے پہلے ساہیوال میں، تو ایک تسلسل ہے نوشہرہ میں، خود آپ کی اسلام آباد میں۔ لیکن حکومت نے چونکہ اب تک کوئی واضح راہ عمل اختیار نہیں کیا، اس لیے اس پہ سب جماعت اسلامی کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت مختلف اسلامی طرح نے کی یہی کہا کہ قراردادیں اب پیش ہو رہی ہیں کہ زینب ایلرٹ ہونا کے کیا حوالے چاہیے؟ سے ڈاکٹر صاحب جب حکومت نے قانون سازی کی تو میں نے اس وقت بھی اس میں ترمیم لایا حکومت کے اس قانون میں کہ جو بچے یا بچی کو اغوا کرے اور اس کو قتل کرے اس کو سزا پھانسی کی ہونی چاہیے، اس سے کوئی کم سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، حکومت نے اس ہماری ترمیم کو منظور نہیں کیا، اور اب بھی جو ہم نے اسمبلی میں قرارداد لایا ہے، سینٹ میں قرارداد پیش کی، اس میں یہی پھانسی کا مطالبہ ہے۔ اگر آپ نے 2 آدمیوں کو سزا دی نا تو پاکستان کے 7 کروڑ بچے محفوظ ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں محفوظ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کا ول چاہیے۔ تو کیا اس میں سر صرف گورنمنٹ نہیں چاہ رہی یا اپوزیشن کی بھی کچھ جماعتیں ہیں کہ جو شاید پھانسی کے قانون کو زیادہ پسند نہیں کرتی؟ ایسے ہیں نا جی، کہتے ہیں کہ بھئی یورپ میں پھانسی نہیں ہے تو یہاں کیوں ہوں؟ بھئی یورپ تو نہیں ہے،
یہ تو پاکستان ہے، اور ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اگر ایک قصاص موجود ہے، ہمارا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ کرے آپ کے باپ کو کسی نے قتل کیا اور عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی بھی، تو صدر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں ترمیم لایا ہے کہ صدر پاکستان کا یہ حق بالکل نہیں ہے۔ سینٹ میں نے پیش کیا ہے، پھر وہ کمیٹی میں سینٹ کے چیئرمین نے بھیجا، اب کمیٹی نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، اور یہ کسی آدمی کا حق نہیں ہے کہ اگر قاتل کو معاف کرنا ہے وہ صرف وارث معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک، اس کے علاوہ اور کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ لیکن آپ کے قانون میں یہ ہے کہ صدر پاکستان کسی بھی خاتون کے شوہر کے قاتل کو یا کسی بچے کے والد کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن سر یہ بل تب